ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسو مبارک دراز تھے، اس لیے اسلام میں مردوں کے لیے لمبے بال رکھنے کی ممانعت نہیں کی ہے، تاہم عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک اتنے دراز تھے کہ کانوں کی لو تک پہنچتے تھے، چنانچہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میانہ قد تھے، دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، گیسوئے مبارک کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جبے میں ملبوس دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین کبھی نہیں دیکھا۔ اور ایک اور روایت میں حضرت برا بیان کرتے ہیں، میں نے کسی دراز گیسو والے شخص کو سرخ پوشاک پہنے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین کبھی نہیں دیکھا۔ مذکور بالا احادیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے مبارک کانوں کی لو تک دراز ہونے کا ذکر ملتا ہے، مگر قرآن و حدیث میں مردوں کو سر پر بال رکھنے میں کسی خاص مقدار کا پابند نہیں کیا گیا، سوائے اس کے کہ عورتوں سے مشابہت اختیار نہ کی جائے۔ اسی طرح عورتوں کو مردوں سے مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی وضع قطع اختیار کریں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی وضع قطع اپنائیں۔ درجہ بالا اقتباسات سے واضح ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے لمبے بال رکھنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن عورتوں کی وضع قطع اختیار کرنے سے روکا گیا ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے حقدار قرار پائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔